السلام علیکم، ویلکم ٹو IRT۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قرلس عثمان سیزن کے ایک اور اہم کردار کی۔ اپنے علم و فہم اور درویشانہ شخصیت سے جانا جانے والا یہ کردار ہے علاؤالدین پاشا کا۔ علاؤالدین پاشا سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ وہ عثمان سردار کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش 1290 میں سوغوت میں ہوئی۔ ناظرین، علاؤالدین پاشا نے اپنی دینی تعلیم اپنے نانا شیخ ادیب علی سے حاصل کی۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت اپنے نانا کی خانقاہ میں ہی گزرا۔ چونکہ انہوں نے بچپن سے ہی درویشوں کے ساتھ وقت گزارا، لہٰذا ان کی شخصیت میں جنگجو مزاج کی بجائے دھیما، نرم اور علماء کا سا عنصر نظر آتا تھا۔ یعنی کہ ان کی جتنی بھی تعلیم و تربیت تھی وہ شیخ ادیب علی کے سرپرستی میں ہی ہوئی۔ اس وجہ سے ان کا مزاج درویشانہ تھا۔ ان تمام پہلوؤں کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا یا ان کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں انہوں نے اپنی تلوار سے اسلام دشمنوں کو کاٹا پھینکا، لیکن جنگی معاملات سے وہ دور ہی رہے۔ اس لیے ہم یہ قرلس عثمان کی سیریز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اکثر ریاستی امور کے انتظام میں دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ علاؤالدین کو سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ پاشا کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ علاؤالدین پاشا عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے اور اورحان ان کے چھوٹے بیٹے تھے، لیکن قرلس عثمان سیزن میں اس سب کے برعکس ہے۔ علاؤالدین کو ان کا چھوٹا بیٹا دکھایا گیا ہے، جبکہ اورحان کو ان کو بڑا بیٹا دکھایا گیا ہے۔ دوستو، 1224 میں جب سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ اب سلطان کون بنے گا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ دونوں بھائی سلطنت کے لیے لڑیں گے، مگر ان دونوں بھائیوں نے ایک عظیم و شان داستان اپنے اتحاد کے طور پر رقم کی۔ اورحان غازی نے علاؤالدین کو سلطنت کی پیشکش کی، مگر علاؤالدین نے سلطان بننے سے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ علاؤالدین جنگی معاملات میں خاصی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس وقت بھی سلطان بننے کی پیشکش کو رد کر دیا، جس کی وجہ سے اورحان غازی کو سلطان اول ہونے کا شرف ملا، مگر علاؤالدین نے وزیر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ترکوں میں وزراء کے لیے پاشا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، لہٰذا ان کا نام اس کے بعد علاؤالدین پاشا رکھ دیا گیا۔ چونکہ علاؤالدین پاشا ایک دانش مندانہ شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ان کو ریاست کا وزیر بھی مقرر کیا گیا۔ اپنی وزارت میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے لیے کچھ ایسے اہم فیصلے کیے جن کی وجہ سے عثمانیوں کا اناطولیہ میں اہم مقام بنا۔ انہوں نے ریاست کا معاشی نظام قائم کیا، یعنی ایک خاص قسم کے سکے بنوائے جس کے ایک سائڈ پر کلمہ لکھا ہوا تھا، اور دوسرا انہوں نے اپنی فوج کے لیے ایک الگ لباس مقرر کیا تاکہ وہ دوسری ریاستوں سے الگ اور ممتاز نظر آئیں۔ صرف یہی نہیں، علاؤالدین پاشا نے کئی مساجد بھی تعمیر کرائیں جو آج بھی ترکوں میں ان کی تاریخ رقم کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اورحان غازی اپنے ریاست کے ہر اہم معاملے میں کوئی کام بھی علاؤالدین پاشا کے مشورے کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے۔ اس عظیم الشان ہستی کی وفات 15ویں صدی کے اوائل میں ہوئی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔